السلام علیکم، آپ کا بھائی آفتاب حسین اور فام صافی آپ سے مخاطب ہے۔ کچھ دنوں کے لیے میں آپ سے شارٹ موویز تو میری چل رہی تھی، لیکن لائف نہیں آ رہا تھا اور کچھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں، لیکن بار بار میں میری عادت نہیں ہے کہ اپنے مسائل کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ اصل جو عنوان کی طرف آتا ہوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا جو چینل ہے وہ عام صحافی کے نام سے مشہور ہے، اور عام صحافی، عام ورکر، عام کارکن، عام ہر جس مطلب شخصیت کے ساتھ لفظ عام لگ جاتا ہے، یعنی کوئی بھی بندہ ہے، کسی بھی سیاسی پارٹی کا عام ورکر ہے، اسے میں کوشش کرتا ہوں کہ اسے نہ صرف اجاگر کروں بلکہ ان کے مسئلے مسائل جو ہے اپنے چینل کے ذریعے آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں۔ پچھلے دنوں تھوڑا سا ایک میں معذرت خواہ ہوں یوٹیوب کی انتظامیہ سے کہ کچھ ایک حاری کے اوپر کوئی تشدد ہو رہا تھا، شاید میں نے وہ ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کر دی تھی اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس پر مجھے اسٹرائک آ جائے گی۔ بہرحال میں نے اس پر معذرت بھی کر لی یوٹیوب سے، جس کی وجہ سے جو ہے کچھ دنوں کے لیے میرا یوٹیوب کی ڈاؤن لوڈنگ وغیرہ رک گئی تھی، اور میرا جو مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ جس طریقے سے جو ہے وہ جاگیردار، سردار، وڈیرے جو ہیں اپنے مزاروں کو ظلم کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، اسے اجاگر کیا جائے۔ اگرچہ میرا یہ ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ میں وہ تشدد دکھاؤں، لیکن بہرحال اب وہ ویڈیو میں نے ڈیلیٹ کر دی، اور نہ صرف میں نے بھی ریموو کر دی بلکہ یوٹیوب نے بھی ریموو کی، اور اس پر میں نے جو ہے اسٹرائک جو میری آئی تھی اس پر میں نے اپنی اپیل بھی کر دی ہے۔ دعا کریں کہ میری جو ہے اپیل پر جو ہے چینل تو میری ڈاؤن لوڈنگ شروع ہو گئی ہے، لیکن جو میری مونیٹائزیشن تھی وہ رک گئی ہے، اور وہ بھی میری دعا ہے کہ جو مطلب انشاءاللہ میں نے اپنی طرف سے جو ہے ایک کوشش کی تھی کہ ایک مسئلے کو اجاگر کرنے کی بولا۔ خیر، آج میں اپنے اصل مسئلے کی طرف آتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سرداری سسٹم جو ہے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی کہ پاکستان کے اندر جو ہے بہت زیادہ دیہی علاقوں کی طرف کہا جاتا ہے کہ سرداری سسٹم ہے، جاگیرداری سسٹم ہے، اور اگر میں بات کروں بالکل بنا جلد سے بات کروں تو یہ بات بھی ہے کہ ہم مورد الزام تو ٹھہرا دیتے ہیں دیہاتی علاقوں کو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم شہری علاقوں کی بات کریں تو ہو سکتا ہے یہاں، بلکہ ہو سکتا ہے نہیں ہے، یہاں پر اس سے زیادہ جو ہے ڈکٹیٹرشپ اور وہ سسٹم ہے کہ جس میں جو ہے ایک مزدور کو یا ایک مظلوم کو یا ایک محکوم کو جو ہے غلام سمجھا جاتا ہے، ایک چوتھے درجے کا شہری سمجھا جاتا ہے۔ ہم دیہاتوں پر تو آرام سے الزام لگا دیتے ہیں کہ جی فلاں چودھری، فلاں سردار، اس نے اپنے مزارے کو ساتھ نہیں بٹھایا۔ بھائی وہ ہے، لیکن آپ شہروں کی طرف آتے ہیں، دیکھیں خوشامد پرستی کہیں یا چاپلوسی کہیں، یہ ہر جو ہے وہ ادوار میں رہی ہے، سیاست ہو، صحافت ہو، ضیافت ہو، کہیں بھی ہو۔ اب اس خوشامد پرستی کو جو ہے کچھ ایسے نام بھی دیے جاتے ہیں کہ جو غیر جو ہے وہ مہذب الفاظ ہو جائے گا۔ اگر میں اپنے یوٹیوب پہ چلاؤں گا اور وہ آپ کو سمجھ بھی کہیں گے اس کو کس الفاظ میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے، لیکن وہ الفاظ میں یہاں ادا نہیں کر سکتا ایک تہذیب کے دائرے میں بھی، اور وہ غیر پارلیمانی جو ہے وہ لفظ ہو جاتا ہے۔ تو عام طور پہ آپ دیکھیں کہ ہماری صحافت ہے یا سیاست ہے کہ جو خوش آمدی لوگ ہیں وہی کامیاب ہیں، اور عام طور پہ کسی بھی سیاسی جماعت میں برساتی مینڈک ہوں یا جو ہے پیراشوٹر ہوں، ان کا اسی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ غلبہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ خوشامد پرستی کہتے ہیں لیڈرز کے آگے پیچھے۔ ارے واہ سر آپ کی کیا بات ہے، سر آپ نے کل کیا اسٹیٹمنٹ دیا، ارے مزہ آ گیا، تو اسی جی حضوری میں لگے رہتے ہیں، اور جو جی حضوری کرنے والے ہوتے ہیں سائیں بھائی بابا سائیں، وہ ظاہر ہے وہ کامیاب رہتے ہیں۔ اچھا، یہ ایسا بھی ہے کہ ہم سیاست سے ہٹ کے اگر ہم بات کریں سرداری یا جاگیرداری سسٹم کی، تو جو دیہی علاقے ہیں وہاں پر بالکل میں نے خود آبزرو کیا ہے کہ کئی ایسے پنجاب کے اور سندھ کے دیہی علاقے ہیں کہ جہاں پر جاگیرداری سسٹم ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے وہاں پر کہ وہاں پر تعلیم کی کمی ہے۔ بلوچستان کے کچھ علاقے میں نے دیکھے ہیں کہ وہاں پر ہے، کے پی کے میں اگرچہ وہاں پر ہے، وہاں بھی کسی حد تک وہاں پر بھی ہے، لیکن بہرحال میں نے یہ ضرور نوٹ کیا ہے کہ وہ علاقے جو مارشل علاقے تصور کیے جاتے ہیں، جہاں پر غازیوں کے یا شہیدوں کی بہت زیادہ جو ہے وہ اکثریت ہے، جیسا کہ پنجاب کے کچھ علاقے ہیں، کہ کے پی کے علاقے ہیں، چکوال کی میں بات کرتا ہوں، تلاگنگ کی بات کرتا ہوں، تو وہاں پر عام طور پہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے پاک فوج کے اندر جنہوں نے اپنے شہید بھی دیے، غازی بھی دیے، تو وہاں پر یہ کلچر اگرچہ کم ہے۔ وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ اگر سردار کا بیٹا پڑھ رہا ہے تو ایک عام جو ہے وہ ذمہ دار یا ایک عام ہاری کا بیٹا بھی پڑھ رہا ہے، تو وہاں یہ سسٹم بہت ہم نے دیکھنے میں نہیں آیا۔ لیکن بہرحال باقی علاقوں میں میرے ساتھ جو ہے ٹیلی فون لائن پر پاکستان پیپلز پارٹی تلاگنگ کے ہی سیکریٹری جنرل ہیں ملک وحید صاحب، جو انتہائی متوسط طبقے کے ورکر رہے ہیں، اور ورکر سے جو ہے ماشاءاللہ آج وہ سیکریٹری جنرل کے عہدے پر پہنچے ہیں، بڑی ان کی محنت ہے۔ انہی کے ساتھ ایک ڈاکٹر سرفراز صاحب ہوتے ہیں، ڈاکٹر سرفراز ملک صاحب، جو سابق نائب ناظم بھی رہے ہیں تلاگنگ کے، یہ بھی تلاگنگ سے ان کا تعلق ہے۔ تلاگنگ کو میں نے اسی وجہ سے جو ہے وہ اپنے موضوع بحث بنایا ہے کہ، اور ان سے کوشش کی سے بات کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تلاگنگ میں نے دیکھا ہے یا چکوال میں دیکھا ہے میں نے کہ وہاں پر ابھی لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بہت زیادہ سرداری سسٹم، اگرچہ وہاں پہ سردار ضرور ہیں،
ایم این اے ایم پی اے سردار، لیکن وہاں پر سرداری سسٹم اتنا رائج نہیں ہے جتنا پنجاب کے دیگر ان علاقوں میں ہے کہ جسے نہری علاقہ کہا جاتا ہے۔ ملک وحید صاحب میرے ساتھ فون لائن پر ہیں، ان سے میں بات کروں گا۔ ملک وحید صاحب، آپ کا تعلق جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے۔ پیپلز پارٹی نے یقینی طور پہ بھٹو صاحب کے دور میں جو ہے سرمایہ نظام کے خلاف جدوجہد کی، ڈکٹیٹرشپ کے خلاف جدوجہد کی، جاگیردار نظام کے خلاف کی، حاریوں کی بات کی، مزدوروں کی بات کی، محکوم اقوام کی بات کی، اور نہ صرف یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ایسے لوگوں کو بھی اسمبلی میں لے کر آئے۔ دیکھیں اگر میں بات کروں حقیقت کی تو اس میں ایم کیو ایم کو بھی جو ہے زیادہ ہے کریڈٹ زیادہ کہ ایم کیو ایم بھی متوسط طبقے کو لوگ کر رہا ہے۔ جماعت اسلامی کی بات کرتا ہوں تو جماعت اسلامی اگرچہ اپنے نظریات پر کاربند ہے، لیکن وہ بھی ایسے لوگوں کو ایوان میں لائی ہے جو انتہائی غریب فیملیوں کے تھے۔ مگر آپ تو پیپلز پارٹی کے ہیں اور تلہ گنگ سے آپ کا تعلق ہے، یہ بتائیں کہ پنجاب کی میں بات کرتا ہوں کہ سرداری سسٹم جو ہے اس حوالے سے پیپلز پارٹی کیا اقدامات کر رہی ہے؟ یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے سرداروں جو ایوان میں جو لوگ جاتے ہیں وہ تو ابھی بھی وڈیری جا رہے ہیں، سرداری جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے کہ اس نے ہمیشہ غریب، محنت کش، مزدور اور پسے ہوئی طبقات کے حقوق کے لیے جدوجہد کی اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے عملی اقدامات بھی کیے اور ان کو اعلیٰ ایوانوں تک پہنچایا۔ آپ نظر دوڑا کے دیکھ لیں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں غریب کی کوئی عزت مقام سب سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو اقتدار کے اعلیٰ ایوانوں تک پہنچایا، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ غریب اور متوسط طبقے کو عزت دی ہے۔ تو جہاں تک بات ہے دوسری سیاسی جماعتوں کی، وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن غریب، محنت کش، مزدور اور پسے ہوئی طبقات کی حقوق کی واحد نمائندہ جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جو ہے وہ اس بات پہ اپنا جو ہے سارا زور دیا ہے کہ اس ملک میں غریب کی عزت ہو، محنت کش کی عزت ہو اور مزدور کی عزت ہو۔ اور آپ نظر دوڑا کے دیکھ لیں تلہ گنگ چکوال میں کوئی ایسے حالات نہیں ہیں، اب لوگ باشعور ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ کسی سے دب رہے ہیں، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ہمارے قائد عوام جناب ذوالفقار علی بھٹو نے 70 میں یہ تمام صورتحال کو اور پاکستان کی سیاست تاریخ کو بالکل بدل کر رکھ دیا تھا، جب عام لوگوں کی سنوائی اعلیٰ ایوانوں تک ہوئی۔ تو ہمارے علاقے میں بھی دیکھ لیں، میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں، آپ نے ایوانوں کی بات کی ہے تو آپ کو پتہ ہے ہمارے ایک جدوجہد کے ساتھی ہے ڈاکٹر سرفراز ملک، وہ علاقے میں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنی علاقوں سے ہمیشہ بلدیات کا الیکشن بھی جیتے ہیں، وہ نائب ناظم بھی رہے ہیں۔ تو اور کئی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ پورے پاکستان میں چاروں صوبوں میں، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں، کراچی میں، جہاں بھی آپ کو نظر آئے گا، اگر غریب کی کوئی عزت ہے، محنت کش کی کوئی عزت ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ہے۔ میں خود ایک متوسط طبقے کا آدمی ہوں اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مجھے یہ عزت دی ہے، میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا شکر گزار ہوں۔ اور جہاں تک بات رہی پاکستان پیپلز پارٹی اپنے بنیادی جو منشور ہے اس نے کبھی انحراف نہیں کیا اس کے لیے اس نے ہمیشہ جدوجہد کی ہے اور پاکستان کے غریب عوام کی بہتری اور بھلائی کے لیے ہمیشہ سرگرم رہی ہے اور اس کے لیے عملی اقدامات بھی کیے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی تاریخ قربانیوں سے عمارت ہے، اور گڑی خدا بخش کے شہداء نے اس ملک کے غریب عوام کے حقوق کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے ہیں، اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک میں غریب، متوسط اور محنت کش طبقات کے حقوق کے لیے اپنے منشور پر عمل درآمد کرتے ہوئے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور جناب صدر مملکت آصف علی زرداری کی قیادت میں جدوجہد میں مصروف عمل ہے۔ بالکل ملک وحید صاحب نے میں تفصیلی بات چیت کی۔ ڈاکٹر سرفراز صاحب جو ہیں بہت نائب ناظم بھی رہے ہیں تلہ گنگ کے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے سرگرم جیالے ہیں اور طب کے شعبے سے منسلک ہیں، اور پنجاب کے علاقے میں ایک گاؤں ہے ڈھندی، وہاں پر جو ہے ذمہ دار بھی ہیں ماشاءاللہ، اور اس کے علاوہ جو ہے سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی طب کے شعبے سے منسلک ہیں، اور یہ بھی پیپلز پارٹی کے ہارڈ ورکر ہیں، اور سردارانہ نظام کے خلاف یہ بھی بہت زیادہ فعال ہیں اس علاقے میں، کہ جہاں پر اگرچہ سردارانہ سسٹم نہیں ہے لیکن وہاں پر سردار ضرور ہیں، بڑے بڑے جاگیردار ہیں، لیکن بہرحال یہ نمرات آزما رہتے ہیں۔ اور ان دونوں شخصیات کی میں نے جیسے بات کی تھی، گورنر پنجاب جو ہیں سردار سلیم حیدر، ان کے بھی انتہائی یہ قریبی دوستوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے بات کروں، ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے سردارانہ نظام، جاگیردارانہ نظام جس میں جو ہے ایک چوتھے درجے کا شہری تصور کیا جاتا ہے، ایک غریب کو، حاری کو، کہ جو انتہائی مزدوری کرتا ہے کسی بھی پیشے سے ہو، اسے جو ہے حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ساتھ نہیں بٹھایا جاتا۔ خاص طور پہ یہ میں نے بہت دیکھا ہے پنجاب کے کچھ علاقوں میں، سندھ کے کچھ علاقوں میں،
تو ایسا کیا ہے کہ آپ تو پیپلز پارٹی کے ماشاءاللہ سرگرم جالے ہیں، پیپلز پارٹی اس حوالے سے جو ہے اس جاگیردار نظام کے خلاف کیا اقدامات کر رہی ہے اور آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ عام صافی صاحب، آپ نے پوچھا ہے کہ پاکستان کی طرح تلنگانہ میں یا سینٹرل پنجاب میں جاگیرداری نظام کا کیا سسٹم چل رہا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ پورے پاکستان کی طرح جس طرح جاگیرداری نظام اور وڈیرا شاہی اور گدی نشینوں کا دور ہے، تلنگانہ یا ہمارے سینٹرل پنجاب میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہاں جاگیردار زمیندار تو چھوٹے ہیں لیکن جاگیردار اتنے بڑے جاگیردار نہیں ہیں۔ یہ جاگیردار جو ہے یہ یا تو جنوبی پنجاب میں یا اندرون سندھ میں یا بلوچستان میں، لیکن یہ ہے کہ اس ملک میں جو بھی سلسلہ رہا ان لوگوں کا اس غازوانہ نظام کا حصہ رہے، اس میں جیسے ہمارا مولوی ہے ایک معزز طبقہ تھا لیکن وہ ہمارے مذہب کو کھا گیا، پھر ہمارا جاگیردار ہے جو ہمارے کسان کو کھا گیا، جو ہمارا سرمایہ دار ہے وہ ہمارے مزدور کو کھا گیا۔ اس نظام کو توڑنے کے لیے ایک طویل جدوجہد نظریاتی دوستوں پر مبنی اس نظام کو توڑنے کے لیے ایک طویل جدوجہد کی ضرورت ہے۔ جی بالکل، آپ نے باتیں سنی اور یقین طور پہ میرا بڑا ایک مختصر سا ولاگ تھا، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ کم سے کم وقت میں اپنا جو ہے آپ کے سامنے کچھ چیز لے کر آؤں، اور اگرچہ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس موضوع پہ تو جتنی باتیں کی جائیں، میرے پاس کئی ایسے لوگ ہیں، بہت بڑی تعداد ہے کہ جو مجھ سے رابطہ بھی کرتے ہیں، اور میں جیسا کہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک مسئلہ میرے ٹیکنیکل مسئلہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے کچھ یوٹیوب سے میں تھوڑا سا چاہے میری غلطی ہے اس کو میں مانتا ہوں، تو اس حوالے سے کچھ دنوں کے لیے جو ہے میں آپ کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا، لیکن ان سے میں رابطے میں ہوں، اور اس حوالے سے جو ہے میں کچھ مزید بھی ورک کر رہا ہوں۔ کچھ کوشش کروں گا کہ میں کچھ آپ کے سامنے ایسی ویڈیو بھی لاؤں گا جو میں نے خود میں بناؤں گا، میرے جو ٹیم ہے وہ بنائے گی کہ کس طرح استحصال کیا جاتا ہے ہاریوں کا، غریبوں کا، اور میں بالکل اپنی جو یوٹیوب کی پالیسی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بناؤں گا کہ کہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی تشدد دکھایا جائے۔ صرف اور صرف جو ہے میرے دکھانے کا مقصد یہ ہوگا کہ کس طریقے سے جو ہے استحصال ہو رہا ہے غریبوں کا، مزدوروں کا، ہاریوں کا، ان کا، افراد کا، کہ جن پر ایک جاگیردار طبقہ جو ہے وہ مسلط ہے، اور وہ صرف اور صرف ووٹ مانگنے کے لیے ان کے پاس آتے ہیں، باقی ان کا جو ہے اللہ ہی حافظ ہوتا ہے۔ تو میں اس پر کوشش کر رہا ہوں، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے۔ اپنے بھائی آفتاب حسین اور فہم صافی اور میرے پروڈیوسر حارث کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔